24 نمبر کا مطلب سمجھنا ہے تو ذرا ہم سے سمجھو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھاؤ، قرآن کا 10واں پارہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لیا، بڑے غور سے سنیے گا، میرے پاس صرف قرآن اور حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے میرے بھائی، اور میں بہت مجبور ہوں، میں نہیں چاہتا کہ رات کو 2 بجے مجھے آپ کے سامنے لایا جائے، میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم مجھے تقریر کا موقع دیا جائے جب آپ غور سے میری بات کو سنیں اور میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، رات کے 2 بجے ہیں، آپ کو نیند بھی آئے گی، بہت ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر بھی جائیں گی، میں کوشش کروں گا آپ کو اپنی بات سمجھانے۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے مسلمانوں 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو۔ سب سے پہلی چیز قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو۔ کون اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا؟ کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نامراد ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا، ورنہ جس کے اندر کامن سینس ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی قدر کرے گا، وہ جانتا ہے باپ نے میرے لیے کتنی تکلیف اٹھائی۔ دنیا میں کبھی ماں باپ کو مت ستانا میرے بھائی، ورنہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ کون سے 2 گناہ ہیں؟ فرمایا البغی وعقوق الوالدین، کسی کے اوپر ظلم کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے رشتہ کاٹنا، ماں باپ کو ستانا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تم اپنے خاندان اور برادری سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم پیسے سے، مال سے، جس کو تم کماتے ہو، محنت کر کے پیسہ لاتے ہو، اگر تم اس پیسے سے پیار کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کاروباری کو سب سے زیادہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہیں میرا کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں میرے کاروبار میں مندی نہ آ جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر بار سے، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ ان 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرماتا ہے میرے بندو اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو میرے بھائی کہ باپ سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟
بھائی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بیوی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہے گا کہ نہیں صاحب ہم تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو بیوی کو بے پردہ لے کر کے تم پورنیہ بازار میں کیوں گئے؟ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو اولاد کے لیے تم نے سود اور بیاج کا دھندا کیوں کیا؟ اگر نبی سے زیادہ پیار کرتے ہو تو بہترین گھر بنانے کے لیے تم نے حرام کمائی کو کیوں چنا؟ اگر تم اپنے کاروبار سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہو تو اپنے کاروبار کے لیے تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ تم نے مسجد میں جانا کیوں چھوڑا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کسوٹی بتا دی ہے، اللہ نے کسوٹی بتا دی ہے، پرکھ لو اپنی محبت کو۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے ہے، رسول سے بڑھ کر کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار ہے۔ صحابہ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ کے گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگتی تھی، مگر صحابہ اس کسوٹی پر پورے پورے اترتے تھے۔ صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت کرتے تھے۔ جب موقع پڑا انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، موقع پڑا اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، موقع آیا اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، موقع آیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی کو دیکھو، بہت بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتا چلا، عبداللہ بن ابی تو منافق ہے لیکن اس کا بیٹا سچا مسلمان ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے۔ بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کر دی ہے، باپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کی گالی کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا تھا جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا اور اللہ کے پیارے نبی کو ذلت والا کہا تھا۔ یہی گالی دی تھی اس نے اللہ کے نبی کو، اور جب اس کے بیٹے کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، بیٹے نے اپنے باپ کو روک لیا۔ ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت ہی جلد ملنے والا ہے ویڈیو کا اگلا پارٹ۔